فتنہ خوارج کا بنو کینٹ پر حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ دہشت گردوں کے داخلے کی کوشش پر فورسز کا بروقت ایکشن۔ جھڑپ نے 4 خودکش بمباروں سمیت 16 خارجی ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق 5 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرائیں۔ خودکش دھماکوں سے مسجد اور سویلین رہائشی عمارت شدید متاثر ہوئی۔ 13 بے گناہ شہری شہید اور 32 زخمی ہوئے۔ دہشت گرد حملے میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے گی۔ پاکستان سرحد پار سے دہشت گردی کے جواب میں ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم کا فورسز کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا پاک فوج کے جوان نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا جوانوں نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا کر ملک کو بڑے نقصان سے بچایا۔ پوری قوم مسلح فوج کو سلام پیش کرتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 5 شہید جوانوں کی قربانی کو سلام، کہا بہادر سپوتوں نے فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ بزدل دشمن کی ہر سازش کو قوم کی حمایت سے ناکام بنائیں گے۔ ہماری حکومت میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ بانی کو ہٹایا گیا تو عبوری حکومت سے یہ حالات شروع ہو گئے۔ دہشت گردی کے ذمہ دار PDM والے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت میں دہشت گردی نہ ہونے کے برابر تھی۔ پنجاب پولیس پکے کے ڈاکو بن کر رہ گئی ہے، کچے کے ڈاکوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ شہباز شریف مجھ سے 3 فٹ دور بیٹھتے ہیں، ان میں ہمت نہیں کہ ہمارے سامنے بات کریں۔ داعش کے اہم دہشت گرد کو پکڑنے میں مدد دینے پر امریکی صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ کانگریس سے خطاب میں کہا افغانستان میں 13 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے والے دہشت گرد کو پکڑ لیا، امریکہ لایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد کی گرفتاری میں مدد کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 3.5 سال پہلے کابل دھماکے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستانی امریکی انٹیلیجنس معلومات پر افغان شہری اور سینئر داعش کمانڈر محمد شریف اللہ کو بلوچستان سے ملحقہ پاک افغان بارڈر سے گرفتار کیا۔ محمد شریف اللہ عرف جعفر کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ سینئر داعش کمانڈر کی گرفتاری پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے لیے تعاون کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر، کہا کہ امریکی صدر کا بیان پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے کردار اور حمایت کو تسلیم کیا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی قومی سلامتی مشیر میں رابطہ، انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ٹرمپ کا افغانستان سے چھوڑی گئی امریکی فوجی ساز و سامان کی واپسی کا اعلان خوش آئند ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ IT، توانائی، معدنیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ امریکی وزیر دفاع بھی پاکستان کے شکر گزار، کہتے ہیں داعش کمانڈر کو گرفتاری میں بھرپور معاونت پر پاکستان کا خصوصی شکریہ۔ یہ سب ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں ہی ممکن ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کے قاتل کو کٹہرے میں لانے کا عہد کیا تھا۔ ہماری اطلاع پر پاکستان نے دہشت گرد کو پکڑا اور امریکہ منتقل کیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ کابل دھماکے کے بعد ہار چھاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ انخلا کے وقت کابل میں دھماکہ ہوا اور کسی ملٹری افسر کو فارغ نہیں کیا گیا۔ بائیڈن انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے طالبان کو اربوں ڈالر کا اسلحہ مل گیا۔ داعش کمانڈر کے بارے میں پاکستان کے انٹیلیجنس سربراہ سے معلومات شیئر کی۔ ڈائریکٹر CIA کی تصدیق جان ریڈ کلف بولے پاکستان کو باور کروا دیا تھا کہ صدر ٹرمپ اور امریکہ سے اچھے تعلقات کے لیے معاملے کو اولین ترجیح دینا ہوگی۔ ہمارے معلومات شیئر کرنے پر پاکستان نے جعفر کو جلد گرفتار کر لیا۔ ہمیں بھی ایک آزاد ملک کے طور پر خود کو کھڑا کرنا چاہیے۔ بدقسمتی ہے ٹرمپ کی جانب سے تعریف پر ایک خوش تو دوسرا ناراض ہے۔ پہلے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ آئیں گے تو بانی پیچائے باہر آ جائیں گے۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پروگرام خبر میں گفتگو، کہتے ہیں افغانستان میں صورتحال کے ذمہ دار امریکہ اور مغربی ممالک ہیں، مگر پاکستان نبرد آزما ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک کو پاکستان کے پشت پر کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایسی جنگ لڑ رہا ہے۔
जो इसकी बका की जंग है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अरब इमारात के 8 रुकनी वफ्द की मुलाकात। वफ्द में इंटरनेशनल फ्री जोन्स अथॉरिटी यूएई और एलिडिया ग्रुप के अरकान शामिल थे। इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी और सरमायाकारी बोर्ड पाकिस्तान के माबैन मफाहमती याददाश्त का तबादला हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और यूएई के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में मुतअद्दिद शुबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। वफ्द के वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ। कहा, पाकिस्तान खिते में सरमायाकारी के लिए मौजूद तरीन मार्केट बनकर उभर रहा है। जनूबी अफ्रीका रिकॉर्ड टोटल तले दब गया। न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त। प्रोटियास 363 रन के ताकुब में 9 विकेट्स पर 312 रन बना सकी। डेविड पिलर की सेंचुरी भी शिकस्त से ना बचा सकी। कीवीज ने पहले खेलकर टूर्नामेंट की तारीख का सबसे बड़ा टोटल बनाया। विलियमसन और रिचन की सेंचुरियां। रिचन 108 रन बनाकर मैच के हीरो करार। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला के कजाफी स्टेडियम मावत मोहसिन नकवी के साथ बैठकर चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल देखा। राजीव शुक्ला ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब करार दे दिया। इवेंट के बहुत अच्छे इंतजाम किए गए। हमें तो मोहब्बत है इसलिए आते हैं। टीम के पाकिस्तान न आने का फैसला भारतीय हुकूमत का है। पाक भारत सीरीज के हवाले से मुज़ाकरात चल रहे हैं। सीरीज हुई तो एक दूसरे के मुल्क में खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं। पीसीबी की खुसूसी दावत पर भारत, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सेमीफाइनल देखने लाहौर आए। क्रिकेट बोर्ड सरबराहान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन इंतजामात पर चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया भी अदा किया। पीटीआई की संजीदगी और मौजूदा क़यादत को इख्तियार मिलने तक इत्तेहाद मुमकिन नहीं। पीटीआई के अंदर इत्तेहाद नहीं तो अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद कैसे हो सकता है। जेयूआई के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदी की एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इत्तेहाद के अनुसार पीटीआई के रवैये पर होगा। 26वीं तरमीम पर मौलाना की पीटीआई से खुलकर बात हुई। अब पता नहीं किसके कहने पर कह रहे हैं कि तरमीम खत्म करो। खैबर पख्तूनख्वा का चित्र बीमार वज़ीर आला ऐसे ही बोलता रहा है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, इत्तेहाद के लिए मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत चल रही है। उम्मीद है चंद रोज में मामला तय पा जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने गैस लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत को आईनी जिम्मेदारी याद दिला दी। मुराद अली शाह ने कहा कि रमजान में लोगों को तकलीफ में ना डालें। जिस सूबे में गैस निकलती है वहां गैस लोड शेडिंग खत्म करें। वफाक सिंध में अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर आला सिंध का सोलर होम सिस्टम्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि सिंध हुकूमत सोलर से सस्ती बिजली बनाने के प्लांट लगा रही है। शहरियों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए ग्रीन एनर्जी वक्त की जरूरत है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। एफआईए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम की अरमगान की बरामद। मजीद 18 लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद। अरमगान की मिल्कियत बेश कीमत कार भी तहवील में ले ली गई। एफआईए हुकाम का कहना है कार की मालियत 2.5 करोड़ रुपए है। ऐसे कंप्यूटर टावर और दीगर डिवाइसेस भी मिली हैं। बरामद शुदा तमाम सामान एफआईए दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। मंशात के कारोबार की तहकीकात महकमा एक्साइज सिंध की कमेटी करेगी। अरमगान समेत दीगर नौजवानों के कारोबार की भी तहकीकात होंगी। कौमी असम्बली कायम कमेटी दाखिला की जिली कमेटी ने आईजी सिंध को जुम्मे को तलब कर लिया। डीजी एफआईए, डीजी एंटी नार्कोटैक्स भी तलब। आईजी सिंध से केस में पेशरफ पर सवालात होंगे। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर है जिसमें बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। आर्म फोर्सेज अदलिया का हिस्सा नहीं है। किसी अदालती फैसले में डिक्लेरेशन नहीं दिया गया कि मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि सेक्शन 2D में मिलिट्री कोर्ट नहीं लिखा गया। इसमें लिखा है कि जुर्म पर ट्रायल होगा। ये नहीं लिखा कि ट्रायल का फॉर्म कौन सा होगा। शवाहिद हो तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें भी सजाएं देती हैं।
وکیل عابد زبیری نے کہا کہ ملٹری تنصیبات پر حملوں کے معاملے پر ترمیم کر کے ملٹری ٹرائل شامل کیا گیا۔ عابد زبیری کے دلائل مکمل، سماعت کل تک ملتوی۔ محصولات میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ IMF وقت نے آئندہ سہ ماہی میں محصولات میں کمی کو پورا کرنے کا منصوبہ مانگ لیا۔ FPR سے کمپلائنس رسک مینجمنٹ اور رسک امپروومنٹ پلان کے تحت اقدامات کا بھی مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF وقت کو بڑے شہروں میں ٹیکس نیٹ سے باہر بڑے ریٹیلرز پر بریفنگ دی گئی۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ہائی رسک کیسز سے ریکوری کے لیے اقدامات پر بھی وقت کو بریفنگ۔ وزارت توانائی اور پیٹرولیم سے مذاکرات میں پاور اور پیٹرولیم سیکٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کا پرانے وزراء کے قلمدانوں میں رد و بدل کا اندیا۔ وفاقی وزراء کو ایک سے زائد وزارت کے قلمدان چھوڑنا ہوں گے۔ پیٹرولیم، توانائی، موسمیاتی تبدیلی، فوڈ سیکیورٹی کے وزراء کو تبدیل کرنے کے خواہاں۔ وزیر اعظم کے کابینہ ارکان کو قلمدان سونپنے سے قبل صلاح مشورے۔ وزراء سے الگ الگ ملاقاتیں۔ اہم وزارتوں میں وفاقی وزیر کے ساتھ وزیر مملکت بھی مقرر کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ احد چیمہ کی جگہ توقیر شاہ کو بیوروکریسی کی ذمہ داری ملے گی۔ نون لیگ KP کے رہنما اختیار ولی کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ پرویز خٹک سے متعلق اپنے خدشات سامنے رکھ دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اختیار ولی کو ساتھ لے کر چلنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا فروری میں پولیو کیسز میں منفی رجحان انسداد پولیو مہم کے مؤثر ہونے کی صنعت ہے۔ ہم پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نے پولیو مہم کے دوران سیکورٹی فورسز کے تعاون کو بھی سراہا، ڈیٹا ڈیجیٹلائز کرنے اور سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کی۔ ملک میں حالیہ بارشوں اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ ملکہ کوہسار مری میں 1 فٹ تک برفباری سے پارہ -3 تک گر گیا۔ بلوچستان بھی غیر معمولی سردی کی لپیٹ میں۔ کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہواؤں سے کراچی کا موسم بھی بدل گیا۔ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری رہا۔ کراچی میں ڈکیتی ناکام بناتے ہوئے شہری قتل۔ قائد آباد میں 2 مسلح ڈاکو واردات کے لیے دکان میں گھسے۔ بابر نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا، دوسرا فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوا۔ مشتعل شہریوں نے مبینہ ڈاکو کو مار مار کر ادھموا کر دیا۔ نامعلوم افراد زخمی ڈاکو کو جناح اسپتال سے ساتھ لے گئے، کچھ دیر بعد مردہ حالت میں واپس اسپتال لائے۔ بھی مبارکباد کے مستحق ہے۔ یہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں خیریت سے ہو چکی۔ چیمپئنز ٹرافی کو کامیاب بنانے کے لیے سیکیورٹی اداروں نے دن رات محنت کی۔ سابق کپتان کامران اکمل کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال۔ کہا نیوزی لینڈ کی ٹیم اچھی پلاننگ کے ساتھ کھیلی۔ سابق سٹار بلے باز باسط علی کہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھارت کو بھرپور ٹکر دے گی۔ کیویز نے فائنل کی تیاری کی تو ان کی سوچ کا پتہ چل گیا۔ جنوبی افریقی کپتان کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، وہ آج بالکل پاکستانی کپتان لگے۔ میزبان اور اینکر شائستہ لودھی بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا۔ عادی اور مصطفیٰ چودھری نے اپنے برجستہ جملوں سے سب کو خوب ہنسایا۔ اور رمضان شروع ہوتے ہی گوادر میں کھیلوں کا میلہ سج گیا۔ رنگا رنگ اسپورٹس فیسٹیول میں 4000 کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ فیسٹیول میں کرکٹ، فٹ بال سمیت کئی کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔